بسم اللہ الرحمن الرحیم وأرسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخال البيت للبيد يصف حمار الوحش والأتن ومررت به وحده ونحوه متأول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال کی جو شرط آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس شرط کو لے کر ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے۔ کیا شرط پڑھی ہے کہ حال کے لیے شرط یہ ہے کہ حال نکرہ ہو، اور ذوالحال اکثر احوال میں معرفہ ہوتا ہے۔ ان مثالوں میں وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقِ، اسی طرح اگلا متن میں دیکھ لیں وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ، اور اسی طرح کی اور مثالیں۔ پھر شارح نے ایک اور مثال دی ہے فعلتہ جہدک۔ ان تینوں مثالوں میں العراق، وحدہ اور جہدک یہ حال واقع ہیں، لیکن العراق معرب باللام ہے، وحدہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اور جہدک بھی ایسے ہی ہے کہ جہد مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف۔ تو جہدہ کا اور اسی طرح وحدہ اور العراق یہ تینوں معرفہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ حال واقع ہو رہے ہیں۔ آپ کی شرط کیا لگی ہوئی تھی کہ جی جو حال ہے اس کا ہمیشہ نکرہ ہونا ضروری ہے۔ ذوالحال کے بارے میں تو چلو ایک اختلافی بات آپ لوگوں نے پڑھ لی اور بتا دی، لیکن حال کے بارے میں تو اتفاقی بات ہے کہ وہ شرط ہے تمام افراد کے لیے، جہاں پر بھی حال ہو اس کا نکرہ ہونا لازمی اور ضروری ہے حال واقع ہونے کے لیے۔ تو ان مثالوں میں پھر یہ کس طرح ایک معرفہ کو ہم حال واقع کر رہے ہیں، اس کا آسان سا جواب یہ دیا ہے کہ جی یہ نکرہ میں مؤول ہے، ان میں تأویل کی گئی ہے نکرہ کے ساتھ۔ ظاہری طور پر تو معرفہ ہے، لیکن معرفہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو مؤول بن نکرہ کیا گیا ہے۔ متأول بن نکرہ یعنی نکرہ ہی مراد ہے، اس سے معرفہ والا معنی مراد نہیں ہے۔ اب وہ نکرہ والا معنی کیسے مراد ہے، درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقِ اور مررت بہ وحدہ، اسی طرح فعلتہ جہدک، ان تینوں مثالوں میں حال معرفہ واقع ہے، جبکہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ حال کا نکرہ ہونا ضروری ہے۔ تو جواب کیا ہوا کہ جی ان میں تأویل کی گئی ہے، ظاہری طور پر یہ معرفہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقِ یہ اصل میں ایک شعر کا حصہ ہے۔ آگے شارح نے اس شعر کو مکمل کیا، دیکھیں وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا یہ پہلا مصرع ہے، وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْصِ الدِّخَالِ یہ دوسرا مصرع ہے، اور یہ ایک شعر یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْصِ الدِّخَالِ کا معنی کیا ہے، تاکہ شارح نے اس کی لفظی وضاحت ذکر کی ہے، اس کو ذکر کر لینے کے بعد اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں البیت للبید یصف حمار الوحش والأتن، یہ لبید کا شعر ہے جس میں وہ جو وحشی جنگلی جو ہے وہ وحشی گدھے ہوتے ہیں اور ان کے مؤنثات ہوتی ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے، ان کی ایک حالت کو تذکرہ جو ہے اس کا کیا ہے۔ وہ کیا حالت ہے، سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یقول ارسل حمار الوحش والأتن، یہ ہا ضمیر کا مرجع ذکر کیا ہے کہ ارسل ہا سے کون مراد ہے، حمار الوحش والأتن مراد ہے۔ حمار الوحش جو مذکر وحشی گدھے ہوتے ہیں، اور اتن ان کا مؤنث وحشی جو گدھیاں ہوتی ہیں ان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ ارسال کا معنی کیا ہوتا ہے، بھیجنا۔ ارسال کا معنی کیا ہوتا ہے، بھیجنا کسی کو۔ ارسال کا جو لفظ ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارسال کا معنی بھیجنا ہے، اور بھیجنے والا کام کون کرتا ہے، وہ ذوی العقول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو ارسلہ کا فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ہے حمار الوحش ہے۔ کیا ہے، وحشی گدھا ہے۔ وہ کیا ہے،
اب گدھا ہوتا ہے تو گدھا ہے، ہاں وہ ذوی العقول تو نہیں ہے، اس میں عقل کہاں سے آئے گی؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر پھر ارسال کا لفظ اس کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ تو جواب یہاں سے دیا ہے کأن المراد بالارسال البعث والتخلیۃ بین المرسل وما یرید۔ یہ اس اعتراض کا حل کیا کہ یہاں پر ارسال کا وہ معنی مراد نہیں ہے کہ کسی کو پہلے سمجھاؤ اور پھر پیغام دو اور پھر اس کو کسی اور طرف بھیجو اگلے کو پیغام دینے کے لیے، وہ والا ارسال یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ارسال کا ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جی ایک آدمی جو ہے کہ کوئی بھی جو چاہے کوئی چیز ہے وہ کسی طرف ارادہ کر رہا ہے، کسی طرف کیا کر رہا ہے؟ ارادہ کر رہا ہے، تو اس کو ابھارنا اور درمیان سے کوئی رکاوٹ جو ہے اگر وہ ہے تو اس حائل رکاوٹ کو دور کر دینا، اس کے لیے بھی ارسال کا لفظ آتا ہے، چونکہ وہ ان کا بڑا تھا اور ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا تھا ان گدھیوں کو، لہٰذا اس نے کیا کر دیا، اس کو جب پتہ چلا کہ ان کو پیاس لگی ہے، تو لہٰذا اس پیاس کے لیے اس نے اپنا وہاں سے جو نگرانی اس کی چل رہی تھی وہ ہٹا دی اور اپنے انداز میں ان کو سمجھا دیا کہ جاؤ پانی پی لو، جاؤ پانی پی لو۔ تو یہاں پر وہ ارسال کا وہ والا معنی جو ایک ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، وہ والا معنی مراد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ پانی پینا چاہ رہی تھی، لہٰذا اس نے کیا کر دیا، اپنی نگرانی اس سائڈ سے ہٹا کر وہاں سے جو رکاوٹ تھی اس کو وہ دور کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ پانی پی لو۔ تو یہ ارسال کا یہ معنی۔ تو فرماتے ہیں وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِرْسَالِ، گویا کہ ارسال سے مراد یہاں پر البعث وہ ابھارنا ہے، وَالتَّخْلِيَةُ اور تخلیہ ہے، خالی کر دینا ہے، ہاں پیچھے ہٹ جانا ہے، رکاوٹ کو ہٹا دینا، بین المرسل وما یرید، مرسل اور جو اس کا ارادہ ہے اس کے درمیان سے تخلیہ کرنا ہے، مرسل اور اس کے ارادے کے درمیان، یعنی وہ پانی پینا چاہ رہے تھے تو لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا، اس نے یوں کیا کہ درمیان میں تخلیہ کر لیا کہ چلو پینا چاہتے ہیں، تو ایک سائیڈ پہ جا کر یہ خود کھڑا ہو گیا اور درمیان سے اس نے جو ہے وہ رکاوٹ ہٹا دی، پابندی ہٹا دی، تو لہٰذا یہ اس کا معنی ہو جائے گا البعث ابھارنا، والتخلیۃ بین المرسل وما یرید، اور مرسل اور جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ مرسل، اس کے درمیان تخلیہ کرنا، اس کے درمیان خالی کر دینا، رکاوٹ نہ ڈالنا، یہ مراد ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، ارسلہ العراق۔ اب ارسلہ کا فاعل کا تو پتہ چل گیا نا کہ ارسلہ کا فاعل کیا ہے، حمار وحشی ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، الاتن ہے، ہا ضمیر کا مرجع الاتن ہے۔ آگے العراق کا حال واقع ہے، العراق کا حال واقع ہے، تو جب یہ حال واقع ہوگا تو پھر پورا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ عراق معترکتاً کے معنی میں، عراق کس کے معنی میں، معترکتاً کے معنی میں یہ حال واقع ہے، لہذا ذوالحال پر اس کا حمل کرنے کے لیے اس کو اسم فاعل کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اب ارسلہ معترکتاً، اعتراق کس معنی میں ہے، اعتراق یہاں پر ازدحام کے معنی میں ہے، عراق معترکتاً کے معنی میں ہے، اور معترکتاً کس کے معنی میں ہے، مزدحمتاً کے معنی میں ہے، متزاحمتاً کے معنی میں ہے، ازدحام کرتے ہوئے، مزاحمت کرتے ہوئے، جب بھیڑ زیادہ ہو جائے، رش زیادہ ہو جائے، ایک جگہ میں افراد زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے، رش لگ جاتا ہے، تو لہٰذا اسی طرح کی صورتحال تھی کہ ارسلہ معترکتاً، اس حمار وحشی نے ان مؤنثات کو بھیجا اس حال میں کہ وہ رش کر رہی تھی، وہ بھیڑ بنا رہی تھی، ایک دوسرے کو دھکم پیل کے ساتھ وہ جانے لگ گئی۔ جی یہاں تک ترجمہ آ گیا۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ، کہ حمار وحشی نے ان وحشی گدیوں کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ کیا کر رہی تھی، ہاں وہ بھیڑ بنا رہی تھی، رش کر رہی تھی، لہٰذا ازدحام کی حالت میں۔ اگلا لفظ ہے وَلَمْ يَزُدْهَا، وَلَمْ يَزُدْهَا، یہ یزد یمنع کے معنی میں ہے، یزد کس کے معنی میں، لم یمنع کے معنی میں، وَلَمْ يَزُدْهَا، اور ان کو نہیں روکا، اس کو منع نہیں کیا، ان کو منع نہیں کیا کس چیز سے، یہ جو تم دھکم پیل کر رہی ہو، ایک دوسرے کو دھکے دے کر جا رہی ہو، اس طرح کے کام نہ کرو، اس بات سے اس نے بالکل بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وَلَمْ يَزُدْهَا،
اور ان کو منع نہیں کیا۔ جی یہاں تک شعر کا آ گیا ترجمہ۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا، اس حمار وحشی نے ان مؤنثات کو چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ رش کر رہی تھی، بھیڑ بنا رہی تھی، وَلَمْ يَزُدْهَا، اور ان کو اس ازدحام سے منع نہیں کیا۔ وَلَمْ يُشْفِقْ، آگے یشفق کا معنی ذکر کیا، لم یخف، لم یشفق کا معنی کیا ہے؟ لم یخف، اور نہ خوف کیا، نہ ڈرا وہ، ہاں وہ جو مذکر تھا ان کا، وہ اس نے خوف نہیں کیا، وہ نہ ڈرا، کس بات سے؟ علی نغص الدخال، نغص الدخال سے، نغص الدخال سے وہ نہ ڈرا۔ نغص کا معنی کیا ہوتا ہے اور دخال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نغص کہتے ہیں کہ پانی سے مکمل طور پر سیر نہ ہونا، نغص کس کو بولتے ہیں؟ پانی پی رہا ہے لیکن پانی سے مکمل طور پر وہ سیر نہ ہوا۔ دخال کس کو بولتے ہیں؟ دخال کا جو لفظ ہے آگے شارح نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا، جی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَغْصِ الدِّخَالِ، نغص الدخال کا خوف نہیں کیا، کیا مطلب ہے؟ علی انہ لم یتم شرب بعضها للماء بالدخال، نغص کا معنی ذکر کیا کہ یہ بعض کا سیر نہ ہونا، بعض کے سیرابی کا تام نہ ہونا، لم یتم شرب بعضها للماء، کہ بعض ان میں سے گدیوں کا پانی سے سیراب ہونا وہ مکمل نہیں ہوا، بالدخال، نغص کا معنی ذکر کیا، اس کے بعد دخال کا لفظ ہے، دخال کے ذریعے۔ تو دخال کا معنی کیا ہے؟ دخال کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ لفظ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اونٹ وہ حوض سے پانی پی لے، پانی پی کر پھر وہ اپنے جہاں ان کی جگہ ہے وہاں پر چلا جائے اور پھر وہاں سے دوبارہ حوض کی طرف آ جائے۔ اب اس نے تو اپنا پانی پی لیا اور اب دو اونٹ ایسے کڑے ہیں جو ابھی انہوں نے پینا ہے، ابھی ان کی جو ہے وہ پینا مکمل نہیں ہوا، یہ درمیان میں گھس کر پینے لگ جائے۔ سمجھ آ گئی صورت کی؟ ایک اونٹ نے اپنا پانی پی لیا، واپس اپنی جگہ پر گیا، وہاں ٹھہرا نہیں، واپس دوبارہ آ گیا، اور دو اونٹ جو پانی پی رہے تھے وہاں پر کھڑے تھے، یہ درمیان میں گھس کر یہ بھی پانی پینے لگ جائے، تو اس کو بولتے ہیں دخال۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ دخال۔ اب اس میں ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر جو سیر نہیں ہوئے ہوتے، جو پیاسے ہوتے ہیں، ان کی پیاس ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس نے پی لیا پھر وہ دوبارہ آ رہا ہے، پھر وہ اس طرح جو ہے دوبارہ آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا بھی ہو کہ جو مکمل طور پر پانی نہ پی سکے اس کی وجہ سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کرنے لگی۔ اب جب اس طرح کرنے لگی وہ گدیاں، تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی مؤنث ایسا بھی ہو کہ جو پانی مکمل طور پر اس کام کی وجہ سے نہ پیے۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا، لیکن اس مذکر صاحب نے کیا کیا؟ اس کا کوئی خوف نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کو اپنی حالت پر، جو مرضی تم لوگ کرتی رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پاکستان ہے، کیا ہے جی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوگا آگے، اس کا وہ کر لیتے ہیں، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھو۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ، ترجمہ آگے شعر کا۔ وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ، اس وحشی گدے نے ان گدیوں کو چھوڑ دیا رش کرتے ہوئے، وَلَمْ يَزُدْهَا، اور ان کو اس بھیڑ بنانے سے منع نہیں کیا، وَلَمْ يُشْفِقْ، اور اس نے خوف نہیں کیا، عَلَى نَغْصِ الدِّخَالِ، دخال کی وجہ سے سیر نہ ہونے کا، اس نے خوف نہیں کیا دخال کی وجہ سے، بعض گدیوں کے پانی کے مکمل نہ پینے کا اس نے کوئی خوف نہیں کیا۔ البیت، اب یہ معاملہ چل رہا تھا جنگل میں، اس طرح کی صورتحال تھی، یہ لبید ادھر کھڑے ہو کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اس کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، تو جب یہ منظر اس کو اچھا لگا تو اس نے کیا کر دیا؟ شعر بنا دیا ہماری سردردی کے لیے۔ کیا کر دیا؟ وہ نہ دیکھتے نہ شعر بناتے، اور نہ آج تم لوگ ایسے سر پکڑ کر بیٹھتے کہ اب اس کس لفظ کا ہم ترجمہ سیکھیں۔ تو کہا کہ البیت للبید، یہ شعر کس کا ہے؟ لبید کا ہے۔ حمار الوحش، وہ
وحشی گدے اور اتن ان کی مؤنثات کو بیان کر رہا ہے کہ یقولو وہ کہہ رہے ارسل حمار الوحشی الاتنا کہ وہ ارسل حمار الوحشی الاتنا کہ حمار وحشی نے جو ہے وہ اتن کو مؤنثات کو بھیج دیا۔ اب یہاں پر وہی اعتراض کہ جی ارسال کا لفظ تو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب کأن المراد بالارسال گویا کہ مراد ارسال سے البعث والتخلیۃ بین المرسل وما یرید کہ جی ابھارنا ہے کسی کام پر اور مرسل یعنی جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے اور جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے اس کے درمیان تخلیہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ اب پورا ترجمہ یوں ہو جائے گا ارسلہا معترکتاً، عراق کو معترکتاً کے معنی میں لیا ہے اور آگے معترکتاً کا معنی ذکر کیا کہ وہ کیا ہے متزاحمتاً۔ ترجمہ یوں ہو جائے گا ارسلہا متزاحمتاً، اس نے ان کو بھیجا اس حال میں کہ وہ بھیڑ بنا رہی تھی۔ ولم یزدہا اگلا لفظ ہے لم یزدہا، اس کا معنی ذکر کیا ای لم یمنعہا یعنی ان کو نہیں روکا، کس چیز سے؟ اس العراق سے، اعتراق سے ان کو نہیں روکا۔ ولم یشفق اگلا لفظ لم یشفق ہے، لم یشفق کا معنی شارح نے ذکر کیا لم یخف یعنی وہ مذکر صاحب نہ ڈرا۔ علی نقص الدخال، علی نقص الدخال کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ای علی انہ لم یتم یعنی اس بات سے نہیں ڈرا کہ تام نہیں ہوا شرب بعضھا للماء بعض گدیوں کا پانی کے مکمل نہ پینا بالدخال کس کی وجہ سے؟ دخال کی وجہ سے۔ علی انہ وہ نہیں اس نے ڈر کیا خوف کیا اس بات پر لم یتم شرب بعضھا للماء کہ بعض مؤنثات کا پانی پینا مکمل نہیں ہوا بالدخال کس کے ذریعے سے؟ دخال کی وجہ سے۔ اب وہ دخال کا معنی کیا ہے؟ وہو ان یشرب البعیر کہ وہ ایک بعیر جو ہے ایک اونٹ پانی پی لے ثم یرد پھر اس کو لوٹا لیا جائے من العطنی ان کے ٹھکانے سے الی الحوض کس کی طرف؟ حوض کی طرف ویدخل اور وہ داخل ہو جائے بین بعیرین عطشانین دو پیاسے اونٹوں کے درمیان میں لیشرب منہ تاکہ وہ پی لے ما عصاہ لم یکن شرب منہ جو شاید اس نے پہلے نہ پیا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مکمل طور پر سیر نہیں ہوا لیکن اس نے اپنی باری کا پانی پی لیا ہے، پھر وہ چلا گیا، پھر واپس جو ہے وہ دو پیاسے اونٹوں کے درمیان میں آ گیا تاکہ وہ کچھ اور بھی پی سکے۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دخال۔ اب دخال کے لفظ سے اعتراض ہوگا کہ جی یہ تو اونٹ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے تو یہ حمار وحشی اور حمار اتن کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی دو اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، دو تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جی اس میں تجرید ہو، اس میں کیا ہو؟ تجرید ہو، اونٹ مراد نہ ہو محض عمل مراد ہو، اونٹ مراد نہ ہو بلکہ محض یہ عمل ہو کہ یہ ایک جانور ہے وہ چاہے اونٹ ہو یا غیر اونٹ ہو وہ کیا کر لے وہ پانی پی لے اور پھر پی کر واپس آ کر دو جانوروں کے درمیان میں گھس جائے تو یہ اونٹ ہو یا پھر کیا ہو وہ غیر اونٹ ہو، وہ اس میں جو ہے وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولعل المراد ہا ہونا کہ جی مراد ہو سکتا ہے ادھر یہاں پر نفس و مداخلت بعضھا فی بعض جانوروں کا بعض کے درمیان میں کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے، مداخلت کرنا ہے، وہ خاص طور پر اونٹ مراد نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر عبارت یوں ہو، دیکھیں متن میں جو شعر ہے اس کا دیکھیں وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْصٍ یہ عَلَى نَغْصٍ کے بعد یہ لفظ ہے مثل کا لفظ مثل نغص الدخال، عَلَى نَغْصٍ مثل نغص الدخال تو یہ کہ وہ نغص کا معنی پیاسا رہنا، سیر نہ ہونا کہ جی اس نے اس سیر نہ ہونے کا خوف نہیں کیا، کیوں؟ مثل نغص الدخال ویسے جس طرح کے دخال کا معاملہ ہوتا ہے، اونٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس معاملے کی وجہ سے یہاں پر اس معاملے کا اس نے خوف نہیں کیا۔ تو نغص الدخال اپنے معنی پر برقرار ہے کہ جیسے دو اونٹ آپس میں ایسے کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ اگر ان جانوروں میں ہو جائے تو اس نے ان جانوروں میں اس کا کوئی خوف نہیں کیا۔ تو یوں عبارت ہو جائے گی اب المعنی یا معنی یوں ہو جائے گا علی نغص اس نے خوف نہیں کیا
پیاسے رہنے کا، کس وجہ سے؟ مثل نغص الدخال، نغص الدخال کی طرح، کہ جیسے نغص الدخال میں ہوتا ہے اونٹ یہ معاملہ کرتے جیسے وہ سیر نہیں ہوتے پیاسے رہ جاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملے کا اس نے یہاں پر کوئی خوف نہیں کیا۔ تو یہ دو اس کے اندر تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلا یہ ایک جو ہے وہ ارسلہ العراق والی مثال ہے، اس کی لفظی وضاحت ہی آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھی ہے۔ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ، یہاں پر اس مثال میں وحدہ یہ حال واقع ہے، بِهِ کی ہو ضمیر سے، لہذا وحدہ یہ یہاں پر کیا ہے؟ بولے مررت بِهِ، میں اس کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ اکیلے تھا، وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے فعلتہ جہدک، آپ نے اس کو کیا اس حال میں کہ آپ مکمل کوشش کرنے والے تھے، تو لہٰذا اس میں جہد کا جو ہے یہ حال واقع ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تینوں مثالوں میں متأول بالنکرتی، ان کی تعویل کی گئی ہے کیسے؟ نکرہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا جب یہ نکرہ ہوئے مراد دو، اس وجہ سے اب وہ جو قاعدہ پر اعتراض تھا وہ اعتراض باقی نہ رہے گا۔ فلا یرد نقضا، لہذا اعتراض وارد نہیں ہے، علی قاعدتی اشتراطی کونہا نکرۃ، اس حال کی نکرہ ہونے کی شرط کی قاعدہ پر، حال کے نکرہ کے ہونے کے لیے جو شرط ہے اس قاعدہ پر کوئی اعتراض جو ہے وہ وارد نہیں ہو سکتا۔ وَتَأْوِيلُهَا عَلَى وَجْهٍ، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تعویل کیسے کریں، کس انداز سے اس میں تعویل کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ متأول بالنکرۃ، یہ نکرہ سے متأول ہے، فلا یرد نقضا، لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، علی قاعدۃ اشتراط کونہا نکرۃ، حال کے نکرہ کے ہونے کی شرط کے قاعدہ پر، وتأویلها، اور اس کی تعویل علی وجہین، دو وجہوں پر ہے۔ اب وہ تعویل کیسے کریں گے؟ تعویل ایسے کریں گے کہ ایک تعویل تو وہ یوں کرتے ہیں کہ جی یہ جو العراق ہے یا وحدہ ہے یا جہدکا ہے یہ براہ راست حال ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو مفعول مطلق ہے، یہ حال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے افعال محذوفہ کے لیے، یہ مفعول مطلق ہے افعال محذوفہ کے لیے، لہذا وہ افعال محذوفہ ان اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر پھر یہ حال واقع ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی صورت سمجھ آ گئی تعویل کی، اب وہ عبارت کیسے ہوگی دیکھیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اصل میں یوں تھا کہ وَأَرْسَلَهَا تَعْتَرِكُ الْعِرَاقَ، وَأَرْسَلَهَا تَعْتَرِكُ الْعِرَاقَ، اور اسی طرح مررت بِهِ وَيَنْفَرِدُ وَحْدَهُ، مررت بِهِ وَيَنْفَرِدُ وَحْدَهُ، اسی طرح فعلتہ وتجتہد جہدک، فعلتہ وتجتہد جہدک، افعال محذوف نکالیں گے، وہ افعال اپنے فاعل اور اس مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر حال واقع ہیں، براہ راست العراق وحدہ اور جہدہ کا یہ حال ہے ہی نہیں، تو جب حال ہی نہیں ہے تو پھر اس میں نکرہ ہونے کی جو شرط ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تعویل تو یہ ہے، احدھا ان میں سے ایک یہ ہے، انہا مصادر، کہ جی یہ مصادر ہیں، لافعال محذوفۃ، محذوف افعال کے لیے، اصل عبارت یوں تھی تعترک العراق ینفرد وحدہ، اور وحدہ انفرادہ کے معنی میں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تجتہد جہدک، فہذه الجمل الفعلیۃ وقعت حالا، تو یہ جملہ فعلیہ حال واقع ہیں، وہذه المصادر، اور یہ جو مصادر ہیں منصوبۃ علی المصدریہ، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہونے کی وجہ سے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، ان کا حال کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی ظاہری طور پر تو یہ معرفہ ہیں لیکن مراد یہاں پر نکرہ ہے، اور ایسے چلتا رہتا ہے، بعض مرتبہ ظاہری صورت وہ معرفہ کی ہوتی ہے لیکن وہاں پر معرفہ مراد نہیں ہوتا بلکہ نکرہ، جیسے حسن الوجہ ہے، جیسے کیا ہے؟ حسن الوجہ، آپ لوگ پڑھ چکے ہو اضافت لفظی، ہاں، جس میں مضاف صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس تعریف کا لفظی طور پر تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر بالفرض اضافت لفظیہ میں ایک نکرہ ایک معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر بھی وہ کیا رہتا ہے؟ وہ نکرہ ہی رہتا ہے، وہ معرفہ
نہیں بنتا۔ اضافتی معنوی میں تو یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کتاب زید، ہاں زید کی طرف جب کتاب نکرہ کی اضافت ہوئی تو کتاب بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ لیکن اضافتی لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافتی لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نکرہ کی اضافت ہوتی ہے معرفہ کی طرف تو پھر بھی وہاں پر وہ تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی حالت پر نکرہ ہی رہتا ہے، وہ معرفہ اس کی وجہ سے نہیں بنتا۔ تو لہٰذا اب جیسے حسن الوجہ ہی اس کی ایک مثال ہے، اب حسن الوجہ ظاہری طور پر تو یہ معرفہ ہے، صورتاً یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ کی صورت ہے کہ یہ ایک نکرہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے معرب باللہ کی طرف، لیکن حقیقت میں یہ معرفہ نہیں، بلکہ تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری شکل وہ ہوتی ہے معرفہ کی، لیکن وہ معرفہ حقیقت میں مراد نہیں ہوتا بلکہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ الفاظ ظاہری طور پر معرفہ ہیں لیکن مراد معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہی ہے۔ وثانیہما، اور ان تعویلوں میں سے دوسری تعویل یہ ہے انہا معارف، کہ یہ ایسے معرفہ ہیں موضوعات موضع النکرات، جو نکرہ کی جگہ پر رکھے گئے ہیں۔ اب اس کا معنی یوں ہو جائے گا معترکۃ منفردا مجتہدا، سمجھ آ رہی ہے؟ العراق معترکۃ کے معنی میں، وحدہ منفردا کے معنی میں، اور جہد کا مجتہدا کے معنی میں ہو جائے گا۔ فالصورۃ وإن كانت معرفۃ، پس صورت اگرچہ معرفہ کی ہے، فہی فی التقدیر نکرہ، تو تقدیراً وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ کما ان حسن الوجہ فی صورت المعرفۃ وہی فی المعنی نکرہ، جیسے کہ حسن الوجہ ہی ہے، یہ معرفہ کی صورت میں ہے لیکن معنی میں کیا ہے؟ یہ نکرہ ہی ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو تین جو ہے وہ مثالوں پر اعتراض تھا، ہم نے جو شرط لگائی تھی حال کے لیے اس پر اس کا جواب پڑھ لیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا، اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ جو ذوالحال ہو، ذوالحال نکرہ ہو، آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اغلبی احوال وہ کیا ہے؟ ذوالحال کی وہ معرفہ ہونے کی ہے، مطلب کبھی وہ نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ مثالیں پڑھ لی ہیں کہ یہ 5 صورت ایسے ہیں کہ جس میں ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً، اگر بالفرض ذوالحال جو ہے وہ نکرہ ہو جائے تو نکرہ ہونے کی وجہ سے پھر حال کی ذوالحال سے تقدیم واجب ہے، پھر حال کی ذوالحال سے تقدیم واجب ہے، وجب تقدیمها۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ہم مقدم کریں گے، تو وہ ماقبل میں جو 5 صورتیں پڑھی ہم نے، دیکھیں ذرا کہاں پر ہیں؟ غالباً کے بعد، متن میں غالباً کا لفظ ہے، اس کے بعد دیکھیں پہلی مثال ہے جاءنی رجل من بنی تمیم فارسا، اس میں ذوالحال نکرہ ہے، اور اسی طرح یفرق کل امر حکیم میں بھی ذوالحال کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اسی طرح حل اتاک رجل راکبا، اسی طرح جو ہے وہ آگے ہے۔ تو یہ جو اوپر والی 4 صورتیں، ان 4 صورتوں میں بھی تو ذوالحال نکرہ ہے، تو آپ نے کہا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کی تقدیم اس سے، اور ان مثالوں میں کیا صورتحال ہے؟ ذوالحال پہلے ہے اپنی جگہ پر اور حال کیا ہے؟ تو وہ اس کا جواب دیا ہے شارح نے محضتن، جب ذوالحال نکرہ ہو لیکن نکرہ مخصصہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ نکرہ محضہ ہو، اور وہ جو وہاں پر صورتیں ہیں وہ نکرہ محضہ کی نہیں ہے بلکہ وہ نکرہ مخصصہ کی ہے۔ لہذا اب یہاں پر ہے کیا؟ یہاں پر یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس سے پچھلے اسباق میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ذوالحال اور حال یہ مبتدا اور خبر کی طرح، جہاں پر یہ بات پڑھی تھی کہ جی ذوالحال کا معرفہ ہونا ضروری ہے، وہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آ گئی تھی یہ کس کی طرح ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کی طرح ہوتے ہیں، اور مبتدا بننے کے لیے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ معرفہ ہونا یا نکرہ مخصصہ ہونا ضروری ہے۔ اب جب ذوالحال نکرہ محضہ ہے، نکرہ بھی ہے اور نکرہ محضہ بھی ہے، مطلب نہ تو وہ معرفہ ہے نہ ہی اس میں کسی طرح کی تخصیص ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے، ذوالحال اس کو بنانے کے لیے، ذوالحال کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو حال سے مؤخر کرتے ہیں،
تو لہٰذا جیسے مبتدا میں یہ مسئلہ تھا تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر، اسی طرح یہاں پر بھی یہی ترتیب ہو جائے گی کہ ذوالحال کو ہم کیا کر لیں گے، مؤخر کر لیں گے حال سے، تو اس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جائے گی۔ لہٰذا یہ تخصیص کے بعد ہی یہ ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھے گا، اس وجہ سے ہم اس کو مقدم حال سے نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا أي صاحب الحال نکرۃ، اگر صاحب الحال کیا ہو، نکرہ ہو، نکرہ سے مراد محضۃ لم تکن فیہا شائبۃ تخصیص بما سوى التقدیم، کہ جی ایسا نکرہ محضہ ہے جس میں تخصیص کا کوئی شائبہ نہیں سوائے اس تقدیم کے جو اب ہم جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، حال کو پہلے لا رہے ہیں اور ذوالحال کو بعد میں۔ اس تخصیص کے علاوہ کوئی اس میں تخصیص کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ ولم تکن، ایک تو یہ شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہوا کہ یہ ایک مثال ہے جاءنی رجل وزید راکبین، جاءنی رجل، اس میں رجل ذوالحال ہے، نکرہ محضہ ہے، راکبین اس سے حال واقع ہے، تو لہٰذا یہاں پر تو حال جو ہے وہ بعد میں ہے اور ذوالحال پہلے ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذوالحال اکیلے طور پر بن رہا ہو جو نکرہ محضہ ہے، اگر بالفرض معرفہ کے ساتھ وہ مشترک ہو جائے، حال واقع ہے، اس حال کے ذوالحال دو ہیں، حال واقع ہے کوئی ایک چیز اور اس کے ذوالحال کتنے ہیں، ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ محضہ ہے، تو پھر اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی پھر بعد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ الْحَالُ مُشْتَرِكَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ معرفہ، اور جو حال ہے وہ اس کے درمیان یعنی اس نکرہ محضہ اور معرفہ کے درمیان مشترک بھی نہ ہو، جیسے جاءنی رجل وزید راکبین، وجب تقدیمها، تو اس کی تقدیم واجب ہے۔ کس کی تقدیم واجب ہے؟ ای تقدیم الحال علی صاحبها، حال کا ذوالحال پر، لیتخصص النکرۃ بتقدیمها، یہ بات اب لوگوں نے پڑھ لی تاکہ نکرہ وہ خاص ہو جائے اس تقدیم کی وجہ سے، لأنہما فی المعنی مبتدأ و خبر، اس لیے کہ یہ معنوی اعتبار سے کیا ہے، مبتدا اور خبر ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جی اس کو ذوالحال بنانے کے لیے اس میں تخصیص ضروری ہے اور تخصیص کی صورت یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہو، ذوالحال جب منصوب ہو، ذوالحال کیا ہو، منصوب ہو، تو آگے حال نے بھی منصوب ہونا ہے، ذوالحال بھی منصوب ہے، اور ذوالحال نکرہ ہے۔ ذوالحال کی کون سی بات چل رہی ہے؟ نکرہ محضہ والی، ٹھیک ہے۔ تو جب ذوالحال نکرہ محضہ حالت نصب میں ہو، پھر اس کے بعد اگر ہم حال ذکر کریں گے تو یوں کہیں گے کہ جیسے دیکھ لیجیے مثال کیا ہے، ضربت رجلا راکبا، ضربت رجلا نکرہ محضہ ہے، حالت نصبی میں ہے، اور راکباً اس سے حال واقع، لیکن رجلا راکباً کے اندر ایک اور بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ موصوف اور صفت کی۔ تو حالت نصبی میں جب ہوتا ہے نکرہ محضہ ذوالحال، آگے اس کی جو ہے اس کی حالت کا بیان ہو، تو پھر اس ذوالحال اور حال کا التباس لازم آتا ہے کس سے؟ موصوف اور صفت سے۔ تو اس التباس سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جہاں پر حالت نصبی ہو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ذوالحال کو بعد میں لے جاتے ہیں اور حال کو پہلے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک صورت میں ایسے کر لیا تو پھر ہر حالت میں، اب حالت جری میں کوئی التباس نہیں ہے، جیسے مررت برجل راکبا، حالت رفعی میں جاءنی رجل راکبا، اس میں کوئی صفت کے ساتھ التباس ہو تو التباس تو صرف نصب کی حالت میں ہے، لیکن تردن للباب وہ والی بھی وجہ ہے اور یہ والی بھی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جب نکرہ محضہ ہو موصوف جو ذوالحال ہے، پھر وہاں پر حال کو پہلے اور ذوالحال کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ وَلِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي النَّصْبِ، اور اس لیے بھی مقدم کرتے ہیں تاکہ یہ صفت کے ساتھ ملتبس نہ ہو حالت نصب میں۔ ہمارے اس قول کی مثل میں ضربت رجلا راکبا، اب التباس صرف نصب کی حالت میں، رفع اور جر میں کیوں؟ ثم قدمت فی سائر المواضع، پھر تمام مواقع میں اس کو مقدم کر لیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَلْتَبِسْ، اگرچہ یہ ان صورتوں میں صفت کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتا، طردن للباب، باب کو مکمل کرنے کے لیے۔ باب کیا ہے کہ جی ذوالحال نکرہ محضہ ہو تو بس اس کو حال سے کیا کر لو،
مؤخر کر لو اور حال اس سے مقدم کر لو، یہ تمام صورت ایک جیسی ہو جائے گی، چاہے وہ حالت نصب میں ہو یا رفع میں ہو یا پھر جرری حالت میں ہو۔